نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 36 حدیث نمبر 1295 باب رعثاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ۔ باب اظہار غم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار غم کرنا حضرت سعد بن خولہ پر۔ رعثاء اظہار غم کرنا، اس سے مراد وہ مرثیہ خوانی نہیں ہے جو فوت ہونے کی مدح سرائی کے اندر ترنم کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ مراد نہیں، کیونکہ اس کی ممانعت ہے۔ اس سے مراد غم کا اظہار کرنا کسی کی وفات پر، جو شرعی طور پر جس کا جواز ہے وہ بیان ہے۔ وجہ یہ بنی کہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، دوبارہ پھر مکہ میں واپس آئے تو شدید بیمار ہونے کی وجہ سے وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ میری وفات مکہ میں ہو، بہت انہوں نے کوشش کی مکہ سے جانے کی، لیکن جو اللہ کے فیصلے تھے تو اس پر آپ نے اظہار غم کیا کہ وہ ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہی ہجرت والی جگہ پر واپس آئے، تو جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 1295 قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال خبرنا مالک عن ابن شہاب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے باپ یعنی سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کیا کرتے تھے حجۃ الوداع والے سال، من وجع اشتد بی، میری اس بیماری کی وجہ سے جو مجھ پر بڑی سخت ہو گئی تھی، مجھ پر سخت بیماری آئی تھی، اس کی وجہ سے آپ میری گاہے بگاہے تیمارداری کے لیے تشریف لاتے۔ فقلت انی قد بلغ بی من الوجع، میں نے عرض کی تحقیق پہنچ چکی ہے مجھ کو تکلیف، اللہ کے رسول جو تکلیف پہنچی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو حالت انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، اور میں صاحب ثروت آدمی ہوں، مالدار آدمی ہوں، اور میرے وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہے۔ اس وقت ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے سمجھا کہ اب بچنا مشکل ہے، تو میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی اپنے گھر میں خوشحال ہے، تو میں اپنی جو جائیداد ہے، اپنی دولت ہے، وہ صدقہ خیرات کر دوں۔ پوچھا افاتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنے مال کا 2/3 اس کا صدقہ کر دوں؟ بثلث مالی کا مطلب کل مال کے 3 برابر حصے کیے جائیں تو ان میں سے 2 حصے، یہ 2 ثلث بنیں گے، تو میں اپنے جائیداد کے 2 حصے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے وصیت کر دوں اور 1 حصہ بیٹی کے لیے کافی ہو جائے گا؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وصیت درست نہیں۔ وقلت بالشطر، میں نے کہا کہ پھر مجھے آدھے کی اجازت دیجئے کہ آدھا میرے ورثاء کا اور آدھا غریبوں مسکینوں کے لیے، مجاہدین کے لیے میں وصیت کر دوں۔ فقال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں۔ ثم قال الثلث والثلث کبیر و کثیر، پھر آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ کر سکتا ہے، تیسرا بھی کچھ زیادہ ہی ہے، تیسرے کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے کی بھی کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دیگر روایات میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ پھر مجھے تیسرے حصے کی اجازت دیجئے، تب آپ نے کہا تھا کہ ثلث 1/3 مال کی کر سکتی ہیں، لیکن 1/3 بھی کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ کبیر کا لفظ یا کثیر کا لفظ راوی کا تردد ہے، تو دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء،
خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، بے شک تو اپنے ورثاء کو غنی حالت میں چھوڑ کر جائے تو یہ بہتر ہے کہ ان کو تنگ دست حالت میں چھوڑ کر جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ شاید اتساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کی وصیت کر کے تو اپنی آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا لوں، تو باقی رہے ورثاء وہ زندگی گزار ہی لیں گے تو ضرورت کے مطابق کھانا پینا مل ہی رہا ہے تو تنگی ترشی کے جیسے بھی زندگی ہو جائے گی پوری ہو ہی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، ورثاء کو غنی حالت میں چھوڑ کر جائے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بھیک نہ منگیں، تو یہ غنی حالت میں چھوڑ کر جانا یہ بہتر ہے کہ تنگ دست حالت میں چھوڑ کر جائے۔ باقی ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ جو ورثاء میری جائیداد لے لیں گے تو اس کا تو معاملہ کہ دنیا تک ہے، دنیا میں وہ رشتہ داری خونی رشتے کی وجہ سے لے لیں گے، آخرت میں شاید اس کا مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے اس نظریے کا براد کیا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، آپ نہیں خرچ کرتے کوئی چیز بھی خرچ کرنا، تب تگی بہا وجہ اللہ، تلاش کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا چہرہ، اس میں جو بھی خرچ کریں اللہ کا چہرہ تلاش کریں، اللہ اجرت بہا، مگر تجھے اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی حلال طریقے سے جائز طریقے سے دنیا کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ بھی اجر اور صلہ اس کا ملے گا۔ حتی ما تجعل فی امرأتک کا، یہاں تک جو تو کرے اپنی بیوی کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ تک ایک لقمہ بھی جو لے کر آئے اس کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا کاروبار کرنا، کمانا، کھانا پینا، تو یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق جائز طریقے سے کیا جائے تو یہ بھی نیکی، یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ وقلت تو یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، میں نے پھر دوسرا سوال کیا، اللہ کے رسول کیا واپس مدینہ جانے سے اپنے ساتھیوں سے میں پیچھے رکھا جاؤں گا؟ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس نہیں پہنچ سکوں گا؟ مال نظر ایسے آتا، اٹھنا مشکل ہو چکا ہے، حالت نازک ہو چکی ہے، تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ پلٹ نہ سکوں گا؟ قال انک لن تخلف، آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، آپ پیچھے نہیں چھوڑے جائیں گے، فتعمل عملا صالحا، ابھی آپ نیک صالح اعمال کریں گے، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ نیکی کے کام اور کریں گے۔ فتعمل عملا صالحا، جو بھی آپ عمل کریں گے صالح، الا ازددت بہ درجۃ و رفعہ، مگر اللہ زیادہ کرے گا اس کے ساتھ آپ کا درجہ اور رفعت۔ تو جو بھی نیکی کا کام کریں گے تو اللہ اس کے 10 درجات اور بلند کرے گا آپ کے۔ ثم لعلک ان تخلف حتی ینتفع بک اقوام، پھر آپ نے فرمایا کہ شاید اللہ تجھے مزید مہلت دے یہاں تک کہ نفع پائیں گی تیری وجہ سے بہت ساری قومیں، وَيُضَرَّ بِكَ آخرون، کچھ لوگ آپ کی وجہ سے ضرر بھی پائیں گے، مطلب کہ مسلمان تیری وجہ سے بڑی ان کو خوشحالیاں ملیں گی اور ان کو نفع ملیں گے، اور جو کافر ہیں بے دین لوگ ہیں وہ تیری ہاتھوں سے تکلیف پائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ 40 سال حیات رہے ہیں اور بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کیے، ایران اور عراق کے علاقے فتح کیے، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور بہت سارے کافر جو ان کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ پھر آپ نے دعا کہ اللہم امض لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما دے، ولا تردم علی اعقابہم، ان کو ان کی ایڑیوں پر واپس نہ پلٹانا۔ لیکن الباعث سعد بن خولہ، لیکن افسوس سعد بن ابی خولہ پر، یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتم بمکہ، اظہار غم کر رہے تھے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ مکہ کے اندر ہی وفات پا گئے تھے، ان کی وفات مکہ میں ہی ہو گئی تھی، ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ پھر مکہ میں آئے
اگرچہ اس کے اندر انسان کا اپنے اختیار تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ پسندیدہ عمل نہ پسند نہیں کیا گیا، تو بہتر اور افضل یہی تھا کہ جس علاقے کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس سے دوسری جگہ ہی وفات ہوتی ہے۔ باب نمبر 37، باب ما ینہا عن الحلق عند المصیبہ، باب ہے جو منع کیا گیا ہے سر منڈانا مصیبت کے وقت۔ مصیبت کے وقت طرح طرح کا اظہار غم کرنے کے لیے انہی میں سے ایک ہے کہ سر کے بالوں کو منڈوا دینا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے، کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے، سر کے بال منڈوا دیے اور داڑھی مونچھ منڈوا دی، حتیٰ کہ جو ہے ابرو جو ہے ان کے بال بھی منڈوا دیے۔ اور ہندوؤں کے اندر اب بھی یہ طریقہ آ رہا ہے، ہندو بھی کسی مرنے والے کے غم کے اندر وہ سار بھی، مونچھیں بھی، ابرو بھی منڈوا دیتے ہیں۔ داڑھی تو پہلے ان کی مونڈی ہوتی ہے، تو سار، مونچھیں اور ابرو کے بال بھی منڈوا دیتے ہیں، اور اظہار کا غم اظہار کرنے کے لیے۔ تو بعض مسلمانوں نے بھی اسی طرح ملتے جلتے کام، کوئی بالوں کو نوچ دینا، کوئی گرے بالوں کو پھاڑ دینا، کوئی اور طرح طرح کی واہ ویلا کرنا، تو یہ تمام کے تمام طریقے درست نہیں ہے، شریعت نے ان سے منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 1296، وقال الحاکم بن موسیٰ قال حدثنا یحیی بن حمزہ عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخیمرہ حدثہ قال حدثني ابو بردة بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال وجع ابو موسیٰ وجعا وغشی علیہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کو بیماری آئی، سخت بیماری، جس کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ وَرَأْسُ فِي حَجْرِ امْرَأٍ مِّنْ أَهْلِهِ، اور ان کا سر انہی کے خاندان کی انہی کے رشتہ داروں کی ایک عورت کی گود میں تھا، مراد اس سے ان کی بیوی ہیں۔ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، بس نہ انہوں نے طاقت رکھی کہ جو اس کا جواب دے سکیں۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ، جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا انی بری ممن بارئ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں بری ہوں، میں اظہار برات کرتا ہوں ان کاموں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کیا۔ اصل کے اندر وجہ یہ ہے کہ یہاں تھوڑا سا اختصار ہے کہ جب وہ بے ہوشی ہوئی تو بے ہوشی کی کیفیت ایسے تھی کہ اب جیسے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس پر جو گھر کی عورتیں تھیں انہوں نے رونا پیٹنا واہ ویلا، جس طرح کے عورتوں کا طریقہ وہ شروع کر دیا۔ تو یہ چونکہ ان پر بے ہوشی تھی تو اب جواب نہیں دے سکتے تھے، سکت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بے ہوشی کی کیفیت ختم ہوئی تو کانوں سے تو انہوں نے سنا تھا، تو انہوں نے بے ہوش آنے پر سب سے پہلا یہی کہا کہ تم نے یہ جو طریقہ اپنایا تھا رونے کا، واہ ویلا کرنے کا، یہ غلط کیا، میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر حدیث سنائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارئ من الثالقہ والحالقہ والشاقہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کر دیا تھا ثالقہ سے، حالقہ سے اور شاقہ سے۔ ثالقہ چیخ و پکار کرنا، آوازوں کو بلند کرنا، ثالقہ صاد کے ساتھ بھی اور سین کے ساتھ بھی، یہ دونوں طرح لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا سورہ احزاب کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، وہ آپ کو تیز زبانوں کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو سَلَقُوكُمْ اونچی اور بلند اور تیز آوازوں کے ساتھ۔ تو سالقہ کا معنی ہوتا کہ فوت ہونے والے پر بین کرنا، اونچی اونچی آوازیں نکالنا، یہ تمام طریقے۔ اور والحالقہ، حلق سر کو منڈوانا، مصیبت کے وقت سر کو، بالوں کو نوچنا، منڈوانا، یہ تمام اسی میں ہے۔ بس شاقہ پھاڑنا، اپنے کپڑوں کو، گریبان کو پھاڑنا، یہ تمام طریقے کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کاموں سے فوت ہونے پر واہ ویلا کرنا، آہو پکار کرنا، زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالنا، اور اسی طرح بالوں کو نوچنا، منڈوا دینا، کپڑوں کو پھاڑنا، سر میں راکھ ڈالنا، زمین پر لیٹنیاں لینا، طرح طرح کے غلط الفاظ نکالنا، ہم مر گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم لٹ گئے، اب ہمارا کون وارث ہوگا، اب ہمیں کون دے گا، ہم یہ کریں گے، اس طرح کے غلط قسم کے الفاظ۔
یہ کرنا درست نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو رونے پیٹنے سے واپس نہیں آئے گا. جو چلا گیا رونے سے وہ واپس آئے گا؟ واپس آتا ہوتا تو سارے بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے. تو اس پر صبر کرنا. بڑے بڑے غم انسانوں کو آتے ہیں, بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں, لیکن اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے تو اب اس کو برداشت کریں, جو اللہ کا فیصلہ اس پر راضی ہو جائیں. اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. اگر مثلا خامد فوت ہو گیا ہے, باپ فوت ہو گیا ہے, بیٹا فوت ہو گیا ہے, غم تو ہے انسان کو, آنسو آ جاتے ہیں اظہار, لیکن غلط طریقہ اپنانا, اس کا منع وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو نے یہ اعلیٰ فیصلہ غلط کیا ہے, تو نے اس کو کیوں فوت کیا ہے. اور بعض ایسے کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی فوت کر لیا. یہ کتنا غلط ہے. اللہ نے جو وقت لکھا تھا وہی اس کا وقت تھا. یہ کہنا کہ وقت سے پہلے ہی. تو اسی طرح بڑا ظلم ہو گیا, بڑی فلاں ہو گیا, تو ظلم کیا کس نے؟ مثلا چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو باپ ان کا فوت ہو گیا, اب یہ کہنا کہ بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا, اس کا فوت کیا کس نے؟ اللہ نے. تو گویا وہ یہ کہنے چاہتے کہ اللہ نے ظلم کیا. ظلم جو ہو گیا تو پھر ظلم کرنے والا کون ہوا؟ کتنے غلط الفاظ ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے اور زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. باب نمبر 38 باب لیس منا من ضرب الخدود. باب نہیں ہے ہم میں سے جو اپنے رخساروں کو پیٹے. غم اور پریشانی کے وقت اپنے آپ کو سینے کو کوٹنا, رخساروں کو پیٹنا, رانوں پر ہاتھ مارنا, واہ ویلا کرنا. حدیث نمبر 1297 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان العامش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, من ضرب الخدود, جس نے رخساروں کو پیٹا, وشق الجیوب, اپنے گریبان کو پھاڑا, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالی. ایسا کام کرنے والا غم اور پریشانی کے وقت رخساروں کو پیٹے, گریبان پھاڑے, زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالے, وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہ ہونے سے مراد وہ ہمارے طریقے, ہمارے جو اسلامی تعلیمات اس کے مطابق نہیں. اسلامی تعلیمات اسلامی تعلیمات یہ کہ ان کو برداشت کرے, صبر کرے, اور یہ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لیس منا کا معنی یہ کرنا کہ وہ ہم میں سے نہیں, یعنی مسلمانوں میں سے نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایسا کرنے والا کوئی اسلام سے خارج ہے. تو یہ کہ زجر و توبیخ کے لیے, تنبیہ کے لیے, وہ ہم میں سے نہیں, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. باب نمبر 39 باب ما ینہی من الویل ودعوى الجاہلیت عند المصیبہ. باب جو روکا گیا ہے ویل کا لفظ بولنا, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, لٹ گئے, اس طرح کا لفظ یہ ویل. ودعوى الجاہلیہ, اور زمانہ جاہلیت کی آواز نکالنا مصیبت کے وقت. مصیبت کے وقت ویل کا, تباہی اور بربادی کے الفاظ کرنا, زمانہ جاہلیت والی آوازیں نکالنا, اس کی ممانت. حدیث نمبر 1298 قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, من ضرب الخدود, جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا, وشق الجیوب, گریبانوں کو پھاڑا, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور زمانہ جاہلیت والی آوازیں نکال لی. گویا کہ یہ کام, یہ تمام کے تمام ممانت والے کام ہیں اور شریعت نے ان کی قطعاً اجازت نہیں دی.
باب نمبر 40 باب من جالس عند المصیبت یعرف فی الحزن، باب ہے جو مصیبت کے وقت بیٹھ جائے اور اس کے حیات اور کیفیت سے حزن اور غم اور پریشانی ظاہر ہو رہی ہو۔ پیچھے ممانت والی شکلیں بیان کی گئی کہ مصیبت کے وقت فلاں فلاں کام کرنے کی ممانت ہے، وہ تباہی اور بربادی کی آوازیں نکالنا، کپڑے پھاڑنا اور اسی طرح رخساروں کو پیٹنا، یہ تمام۔ اب ایک جواز کیا ہے، کوئی قریبی فوت ہو گیا یا ویسے کوئی غم پریشانی ہوئی ہے تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اس کے چہرے سے اس کی حیات سے غم کا اظہار ہو، بیٹھ جائے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں تو اس کی ممانت نہیں، جو انسان کی یہ تو ایک فطرتی طور پر ایسے ہے، یہ تو حیوانات میں بھی ہے، حیوانات بھی غم کے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1299 قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرو قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی ابن حارثہ کی شہادت کی، حضرت جعفر کی شہادت کی اور حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی، ان کی وفات کی جب خبر آئی، جالسا یعرف فی الحزن، آپ بیٹھے اور آپ سے غم آپ سے ظاہر ہو رہا تھا، آپ بڑی غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی حیات اور کیفیت سے غم ظاہر ہو رہا تھا۔ سیدہ فرماتی و انانظر من سائر الباب، اور میں دروازے کی دراڑوں سے دیکھ رہی تھی، دو دروازوں کے درمیان جو سوراخ ہوتا اس میں سے میں دیکھ رہی تھی۔ آگے راوی نے بیان کر دیا سائر الباب کا شکل باب، دروازے کی دراڑ۔ فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا بتلانے لگا، کہا کہ ان نساء جعفر، حضرت جعفر کے گھر کی جو عورتیں ہیں، وذکر بکاہن، ان کے رونے کا تذکرہ کیا کہ میں وہاں سے دیکھ کر آیا ہوں، حضرت جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ فامر ان ینہاہن، آپ نے کہا کہ جاؤ ان کو روکو کہ نہ روئیں۔ فذهب ثم اتاه ثانیہ، وہ آدمی گیا دوبارہ پھر واپس آ گیا، کہنے لگا لم یطعن، وہ اس کی بات نہیں مانتی، میں نے روکا ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ فقال انہاہن، آپ نے کہا کہ جاؤ یار دوبارہ پھر جا کر روکو۔ فاتاه الثالث، تیسری مرتبہ پھر آ گیا، قال واللہ غلبنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ تو ہم پر غالب ہی آ گئی، وہ تو بات ہی نہیں مانتی، میں روکتا ہوں تو وہ نہیں میری بات مانتی۔ فزعمت انہ قال فاحص فی افواہہن التراب، سیدہ فرماتی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جا پھر ان کے منہ میں مٹی ڈال۔ مطلب ایک تو آپ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ چلو ان کو جا کر کہو کہ نہ روئیں، صبر کریں، تو وہ آدمی وہ تو کر نہیں سکتا جو آپ نے کہا ہے، الٹا آخر بار بار آپ کو شکایتیں کر رہا ہے، اللہ کے سو رو رہی ہیں، وہ رکتی نہیں ہیں اور آپ کو اور زیادہ غم پہنچا رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں فقلت، تو میں نے کہا ارغم اللہ انفقا، اللہ تیری ناک خاک الوداع کرے، لم تفعل ما امرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ تو کرتے نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا، ولم تترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی سے بھی، آپ پریشان ان سے بھی نہیں چھوڑتے، نہ آپ کو چھوڑتی ہیں کہ بار بار آ کے شکایت کرتے ہیں، نہ وہ کام کر سکتے ہیں، تو جا کر کام کرو، نہیں ہے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ تو بار بار آ کر کہنا وہ میں نے ایسے کہا، انہوں نے پھر شروع کر دیا، میں نے روکا انہوں نے پھر شروع کر دیا، تو یہ آپ کو پریشان کیوں کی جا رہے ہو؟ ارغم الانفقا، یہ ایک زجر و توبیخ کے لیے لفظ کہا جاتا ہے کہ ورنہ ایسے کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، مطلب کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو جائے اور فلاں ہو جائے اور تو ایسے ہو جائے، تو یہ ایک زجر و توبیخ کے کلمات جیسے ہوتے ہیں اس طرح یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1300 حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا محمد بن فضیل حدثنا عاصم الاحول عن انس رضی اللہ عنہ قال كانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا حين قتل القراء
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ دعائے قنوت کی جب شہداء کو شہید کر دیا گیا، جب قراء کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے شاگردوں کی جو اصحاب صفہ کے شاگرد تھے، 70 قاری قرآن تھے، ان کو دھوکہ دے کر لے گئے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے کچھ ساتھی دو، تو راستے میں لے جا کر شہید کر دیا۔ تو آپ کو اس کا سخت غم پہنچا، اور 1 مہینہ آپ 5 نمازوں کے اندر ان قبیلوں کے لیے ریل زکوان قبیلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ قنوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر قراء کے شہادت کے وقت فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازنا حزن قط اشد منہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت غم والے کبھی بھی جتنا اس وقت غم ہوا جب آپ کے 70 شاگرد، 70 صحابی اور 70 ساتھی جو بڑی محنت کر کے آپ نے تیار کیے تھے، ان کی شہادت پر جو آپ کو غم ہوا، اتنا غم راوی فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کو غمگین نہیں دیکھا۔ ثابت یہ ہوا کہ پریشانی کے وقت طبیعت پر غم کا آ جانا، کیفیت پر غمی کے آثار کا ظاہر ہو جانا، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بھی جاری ہو جانا، یہ ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت جو انسان کی اختیاری چیزیں ہیں، غلط طریقہ اپنانا، جن کا کہ پیچھے والی روایات میں تذکرہ آ چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ غم پریشانی کے وقت ہمیں شریعت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط قسم کے کام جس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب ضائع ہوتا ہو، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہو، آخرت میں بھی، ایسے طریقوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔